اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والے، میرے جتنے بھی احباب ہیں، معزز سامعین کرام ہیں، محترم مختصر معزز سامعین کرام، آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میں نے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں۔ میرا گلا کچھ خراب ہو گیا تھا، جس وجہ سے میں روزانہ کی معمول سے مطابق آپ حضرات سے بات چیت نہ کر سکا، لیکن آج مجھے تھوڑا سا فرق پڑا ہوا گلے کا، میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے بہت طرح کے ایسے معاملات دیکھے ہیں جو انتہائی مشکل حالات اور انتہائی کربناک حالات سے گزر رہے ہیں، اور موجودہ دور میں بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ اس وقت ہماری دشمن کے ساتھ ٹکر ہے، دشمن ہمارے مد مقابل کھڑا ہے۔ ایک دشمن نہیں، ایک سامنے والا دشمن ہے، ایک پیچھے سے وار کرنے والا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یعنی چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے۔ ملک پاکستان اس وقت بڑی پیچیدگی سے گزر رہا ہے۔ فلسطین کے معاملہ انتہائی نازک موڑ پہ ہے۔ اس وقت اسرائیل نے وہاں یہ ظلم اور بربریت کا دورہ شروع کیا ہوا ہے۔ انتہائی شفاقانہ اور ظالمانہ درندہ انداز میں اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ مسلمان خصوصاً امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ فلسطین کی حالت زار دیکھی نہیں جا رہی، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمان بے یار و مددگار ہیں۔ عرب حکمرانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے لیٹے بھی نہیں بلکہ اپنی عورتوں کو بھی پیش کیا۔ انتہائی گھٹیا قسم کی انہوں نے حرکات کی ہیں، اور جہاں تک باقی عرب والوں نے تو عرب کا یہ دستور دکھایا، حالانکہ یہ دستور عرب کا نہیں تھا۔ انہوں نے گھٹیا حرکت کی، اس کو روپیہ پیسہ دیا، دولت دی، اور اس کے بعد یہاں تک ایک بادشاہ جو عرب کا ہے، اس نے مہنگا ترین جہاز سونے کا وہ ٹرمپ کے حوالے کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مہنگا ترین جہاز ہے، اگر اس کی مالیت کے برابر فلسطین کے اندر ان لوگوں کو خوراک پہنچائی جاتی تو کیا ان کے ہاں کوئی کمی آ جاتی؟ ان حرام خوروں نے اپنے نمبر بنانے کے لیے ٹرمپ کے سامنے یہ حرکات کی ہے۔ اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس کی سزا دے گا، اور یہ جو کافروں کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن حساب دیں گے۔ دوسری بات، اس طرف انڈیا کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ انڈیا اپنے دہشت گردوں کے ذریعے سے بلوچستان کے حالات خراب کر رہا ہے، اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات پیچیدہ کر کے، حالات خراب کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری اور لازمی ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کریں، اور کیسے مقابلہ کریں گے؟
فلسطین والے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یمن والے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لبنان والے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلم ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو اپنا قائد مانتے ہیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت، وہ خوبی دی ہے کہ اس وقت یہ دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ عروج ملا ہے۔ مودی کہہ رہا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو کھاؤ، نہیں کھانی ہے تو گولی کھاؤ، میں گولی دوں گا آپ کو۔ اندر کے حالات اس کے بہت زیادہ خراب ہیں، غربت، بے روزگاری اور بیماری اس کی 97% ہے۔ پاکستان کی بہت زیادہ کر لیں، چلو ٹھیک ہے، پاکستان بھی غربت کا شکار ہے، لوگ بے کسی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی کا دور دورہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر ہاتھ مار کے بہت زیادہ آگے چلے جائیں تو 75% مہنگائی ہے، 25% پاکستان پھر بھی اپنا وجود میں موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اس وقت جو شور و غل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، لیکن پاکستان مشکل میں نہیں ہے، پاکستان کے اچھے دن آ چکے ہیں، جو عالم کفر کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے کہ یہ کیسے حالات بدل گئے، یہ کیسے حالات پاکستان کے بہتر ہو گئے۔ تو ہمارے اندر وہ غیرت اہمیت اگر پھر دوبارہ سے جاگ جائے، یقیناً ہم اپنے حالات کے، اپنے معاملات کے، اپنے ملک کی حفاظت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جنرل ایوب کے دور میں پاکستان نے جاپان کو قرض دیا تھا، اس طریقے سے ہم اپنے پاکستان کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اندر کے جو غدار ہیں، اندر کے غداروں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہوا ہے۔ جب بھی پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارے بلوں سے نکل جاتے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چیخنے چلانے شروع ہو جاتے ہیں۔ وقت کے اس وقت جو حکمران ہیں وہ بھی اتنے غیرت مند نہیں ہیں، بے بسے بے خسے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر عبرت کا نشانہ بنائے اور ان کو سبق سکھایا جائے۔ اس وقت پاکستان مشکل حالات سے دوچار ہے، اس وقت پاکستان کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں، فلسطین کا مسئلہ حل کروانا ہے، کشمیر کا مسئلہ حل کروانا ہے، پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کو بھی آگے لے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی جب ہم اتفاق کریں گے؟ یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے، پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے یہ آس پاؤں مار رہے ہیں، یہ کھا گیا تو وہ کھا گیا، وہ کھا گیا تو یہ کھا گیا۔ ایسے حالات پیدا کرنے سے ملک پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا، اور ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس وقت جو بارڈر ایریاز کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں انتہائی المناک ہیں، اور جو پیسے روپے کی لالچ میں بک جاتے ہیں انڈیا کے ہاتھوں، ان کو عبرت کا نشانہ یعنی جڑ سے ختم کرنا چاہیے، جڑ پکڑنی چاہیے۔ پھر جڑ پکڑیں گے تو ہمیں ان کی بیماری اور ان کا علاج وہاں موجود ہوگا اور وہ کر سکیں گے۔
اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کے کاروائیاں کرواتے ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑا پہلا کام یہ ہے کہ ان کا نیٹ ورک توڑا جائے۔ ان کے نیٹ ورک کو توڑیں گے، پھر جا کر ہم ان کو باندھ کر قید کر کے سزا دے سکیں گے۔ تو ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اس وقت مصروف عمل ہیں اپنے معاملات میں اور مشکل نازک حالات میں۔ کشمیر کے اندر جو ہماری آرمی موجود ہے، اس وقت کشمیر والے کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا اندیہ ہے کہ وہ خود مختار بنائیں، لیکن یہ کیا کشمیر بنے گا خود مختار ہتھیار کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی اندیہ نہیں ہے، کوئی ہماری تربیت گاہ نہیں ہے۔ خالی نعرے مارنے سے کشمیر مل جائے گا؟ اس کے لیے پختگی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم سب ایک ہو کر، ہم سب مل کر، ملک پاکستان نے، میں نے ایک پہلے بھی مثال دی تھی لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اور مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے زیر انتظام ہے، اس کے اندر صرف انڈیا کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر الحمدللہ کشمیر زیر انتظام آزاد کشمیر میں یہ پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا جاتا ہے اور کشمیر کا جھنڈا بھی لہرایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاکستان نے حق خودداریت دی ہوئی ہے کشمیریوں کو کہ وہ اپنے حق خودداریت استعمال کر کے وہ جس کے ساتھ چاہیں رہیں۔ 9 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا نے رکھی ہوئی ہے، وہ کیا وہاں کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ انڈیا کے اندر صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے، یعنی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو دبانے کے لیے 9 لاکھ فوج وہاں تعینات کی ہوئی ہے۔ کہ عالم دنیا کو یہ نظر نہیں آتا؟ ایک طرف فوج ہے، دوسری طرف ہمارا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے جہاں ہماری فوج صرف سرحدات کے اوپر ہے، کوئی شہر کے اندر فوجی نہیں ہے، کوئی شہر کے اندر کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الزام ہم پاکستان کو دیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ! یہ ہمارے باشعور کشمیری، باشعور لوگ پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھتے ہیں، کون سا یہ قاعدہ پڑھتے ہیں، کون سا یہ قاعدہ کلیہ پڑھ کے یہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، خدا سے ڈریں۔ اور یہ ہمارا ملک پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا اسٹیج ہے اور اسی سے رہ کر ہم سارے معاملات آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔